أولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی یہ تقریب بسلسلہ ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس انعقاد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، اور بالخصوص جو ان کی اولاد ہے یا ان کے ورثاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ ایک بات کو سمجھ لیں تاکہ گفتگو کا سمجھنا تھوڑا پھر آسان ہو جائے گا۔ ایصال ثواب دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا، اس کا ثواب ملنا شروع ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ ثواب ختم ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کام ایسا کیا کہ جب تک وہ کام باقی رہے گا، وہ چیز باقی رہے گی، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ میں سادہ سی ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے فوت شدگان کے نام پر کسی کو کھانا کھلا دیا۔ اب اس کھانا کھانے پر اور کھلانے پر ثواب ہے، لیکن اس کا ثواب تب تک ہوگا جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے کھانا کھایا تھا، جیسے ہی اس کو کھانا ہضم ہوگا، وہ فاسد چیزیں خارج کر دے گا تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب چیز ختم ہو جائے تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے کسی عزیز کے نام کا ایک پنکھا کسی بھی جگہ لگا دیا، وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، یتیم خانہ ہو، مسافر خانہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو۔ اگر وہ پنکھا 50 سال کے عرصے تک چلتا رہتا ہے تو اس کی جتنے لوگ ہوا لیں گے، 50 سال تک مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ دو بنیادی چیزیں پہلے اس کو سمجھیں کہ ایک چیز وہ ہے کہ وقتی طور پہ اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ چند ہی لمحات کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور ایک ثواب وہ ہے جو سالہ سال چلتا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے والوں کے لیے جو ہمیں ہدایت کی ہے، ایک تو چیز یہ تھی کہ بندے کے اپنے نیک اعمال ہوں۔ دوسری چیز پر ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے لیے بہترین جو صدقہ ہوتا ہے وہ اس کی نیک اولاد ہوتی ہے۔ ایک جملہ میں بول کے اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ معذرت کے ساتھ ہم اپنے مرنے والوں کو چند رسومات تک محدود کر دیتے ہیں۔ اس کی میں بس ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو ہماری دیگوں کی حاجت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مرنے والوں کو سال بعد چند دیگوں تک محدود کر دیا کہ سال کے بعد ساری برادری کو اکٹھا کریں گے، عزیز اقربا ان کو اکٹھا کریں گے اور چند دیگیں پکائیں گے، اور ہم یہ تصور باندھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کا حق ادا کر دیا۔ اس کا انکار نہیں ہے، یہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچ رہا ہے۔ آپ آئے ہیں، اس کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے۔ آپ جو کھائیں گے اس کا ثواب بھی پہنچے گا، لیکن جب محفل ختم ہو جائے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، ثواب پھر بولیں ختم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس باپ نے، جس ماں نے مجھے ساری زندگی بڑے لاڈ سے پالا ہو، میں سال کے بعد اس کے لیے 2 گھنٹے دعا کروں یا دن میں 5 مرتبہ کہوں اتحیات میں بیٹھ کے کہ ربنا اغفر لی والی والدیّ، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے؟ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے۔ ماں باپ نے تو آپ کو ساری زندگی تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور ہم نے اپنے ماں باپ کو سال کے بعد ایک دن، اور دن کا بھی ایک مختصر حصہ ان کی دعا کے لیے خاص کیا۔
جو کہ ماں باپ سے سراسر زیادتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس واسطے ہم اہل سنت ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن خدا کے واسطے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں تک محدود نہ کرو یار۔ ہم نے نا اپنے سارے مرنے والوں کو 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی محفل اور چند دیگوں تک محدود کر دیا۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو بات سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مہربانی فرمائیں، تھوڑے میری طرف توجہ کریں۔ جب نبی پاک کی حدیث پاک بیان ہو رہی ہو تو وقت کا غوث بھی آ جائے نا تو اس کا استقبال نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں حدیث بیان ہو رہی ہے۔ اہل سنت کے سٹیج کا المیہ یہ ہے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور ہم اس کو روک کے کسی کا استقبال کریں۔ حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر بھی آتے تھے تو اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ میری سانس کا بھی آواز جو ہے نا وہ حضور کے کانوں کو اذیت نہ دے۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ میں صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق گزرے، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ساری زندگی مدینے جانے کے لیے تڑپتے رہے، ساری زندگی۔ عمر کا جب آخری حصہ آیا تو مدینے کی حاضری نصیب ہوئی، شاگرد بھی ہمراہ تھے، مریدین بھی ہمراہ تھے، ساری زندگی مدینے جانے کے لیے ترستے رہے۔ جب حضور کی جالیوں کے سامنے پہنچے نا تو صرف چند لمحے کھڑے ہوئے اور جالیاں چھوڑ کے مسجد نبوی سے باہر چلے گئے۔ ہوٹل میں جا کے مریدوں نے کہا حضور آپ تو ساری زندگی مدینے آنے کے لیے ترستے رہے، آج اللہ نے موقع دیا، آپ صرف چند گھڑیاں مواجہ کے سامنے کھڑے ہوئے، صرف چند گھڑیاں جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ حضور کی جالیاں چھوڑ کے ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ تو جملہ سنیے گا، فرمانے لگے بیٹا میں نے اپنی سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر میری سانسیں رکی رہی میں حضور کے سامنے کھڑا رہا، اور جب میری سانس کا شور پیدا ہونے لگا تو میں حضور کی جالیاں چھوڑ کے مسجد سے باہر چلا گیا کہ میری سانس کا بھی اتنا شور نہ ہو کہیں بارگاہ مصطفی میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی میری بات کو اور برداشت کر لیں۔ دیکھیں ہم سب اس عقیدے کے مالک لوگ ہیں، جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے اینڈ تک، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہو، اگر حضور کرم فرما دیں تو حضور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضور پابند نہیں ہے ہمارے ذکر کے، وہ کرم کریں تو تشریف لاتے ہیں۔ اب ہم اس عقیدے کے مالک ہیں کہ ہم جہاں حضور کا ذکر سجاتے ہیں، حضور کرم فرما دیں تو حضور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سوال اتنا ہے، اگر حضور جلوہ گر ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر حضور جلوہ گر ہیں تو حضور کو چھوڑ کے مفتی کا استقبال کرو گے، نعت خان کا استقبال کرو گے، عالم کا استقبال کرو گے؟ اور میرے بھائی ایک بات کو یاد رکھیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، یہ لائٹیں آپ ہزاروں کی تعداد میں کر لیں، لاکھوں کی تعداد میں کر لیں، آپ کہیں گے یار 1 لاکھ یہ بلب جل رہا ہو تو رات کو بھی دن نکلا ہوتا ہے، اتنی روشنی ہوگی۔ لیکن آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، 1 کروڑ بلب لگا لو، لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی ساری کی ساری روشنی، 2 کروڑ بلب کر لو، 10 کروڑ کر لو، لیکن جیسے ہی سورج بلند ہوگا ساری روشنیاں، کیوں کہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی حاجت ہے؟ وہ میرے نبی سراجم منیرہ بن کے آئے ہیں، اور حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے یار۔ حضور کا ذکر ہو اور ہم کسی اور کو ڈھونڈتے پھریں، وہ یہ ذکر حضور کا یار، یہ محفل حضور کی ہے۔ اس واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجلس رسول میں آئیں اور کچھ لے کر جائیں تو پہلا ادب کا کرینہ ہے، پہلا سب سے پہلا ادب ہوگا، ادب سے بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کیوں؟ گلاس خالی ہو تو اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے، اور جو یہ سمجھ رہے نا کہ میں پہلے ہی بھرا ہوا ہوں پھر اس میں مزید گنجائش نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا، موضوع کسی اور طرف چلا گیا، آپ تھوڑی توجہ صرف میری طرف فرمائیں، میں صرف چند لمحوں کی آپ سے اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد مانگے تو اولاد کو وہ بھی دیتے ہیں۔ اور جب باپ بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے نا تو بیٹی کو اتنا جہیز دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پڑوسیوں کے ہاں رکھنی پڑتی ہیں۔
اور جاتے وقت بیٹی کو باپ قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں بھی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ملے گا، جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ یار آپ توجہ فرمائیں، قرآن سر کے اوپر ہو تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو اس کی کتنی برکتیں ہوں گی یار۔ او بھائی قرآن سایہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا نا یار۔ آج ہم مصیبت میں پریشان ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں آ جائیں، پریشانی میں آ جائیں، تو ہم قرآن کی ایک آیت ایک تعویذ پر لکھتے ہیں، اس کو اپنے سینے کے اوپر لٹکا لیتے ہیں، اور رب اس ایک آیت کے صدقے اتنا کرم کرتا ہے کہ سارے رشتے کشادہ کر دیتا ہے۔ یار جس قرآن کی ایک آیت کی اتنی برکت ہے، اور تیرے گھر میں قرآن کے 5 نسخے پڑے ہوں اور تو اس کو پڑھ کر ہدایت نہ لیتا ہو، تو اقبال نے اس قوم کے لیے ایک جملہ بولا تھا کہ اس قوم نے قرآن کب پڑھا، جب کسی بڈھے کی روح اٹک گئی، جب اس کا اصال ثواب آیا، اس کی بخشش کروانے کے لیے قرآن پڑھا۔ اقبال نے کہا کہ اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا، کاش اس قوم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ وہ بھائی قرآن تو زندگی کا کرینہ دیتا ہے، وہ زندگی کا اسلوب ہے، اور ہم صرف قرآن کو مرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ قرآن تو آیا اس لیے تھا کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزار سکیں۔ قرآن کی اہمیت کیا ہے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں الیکٹریکل چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب اے سی کا ڈبہ کھولتے ہیں تو ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس چیز کو اس طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آپ فریج کا ڈبہ کھولتے ہیں تو ساتھ ایک، بولے تو صحیح ہے، واشنگ مشین کے ساتھ، سلائی مشین کے ساتھ، یعنی آپ کوئی بھی ضرورت کی چیز خریدتے ہیں تو ساتھ ایک وہ کتاب بتاتی ہے کہ تم نے اس کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ نے انسان بنا کے لوارث نہیں چھوڑا، اس کی ہدایت کے لیے بھی اللہ نے کتاب بھیجی ہوئی ہے، اور وہ کتاب بتا رہی ہے کہ تم نے اس کے مطابق کیسے چلنا ہے۔ تو کتاب کی ہر جگہ اہمیت ہوتی ہے۔ ہم بیٹی کو اتنا جہیز دیں کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جائے، ہم اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، اس کے سوا ہم سب کچھ دے رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب اولاد کو دین نہیں نہ دیا ہوتا، میں جگہ جگہ ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ جب نسلیں دین سے بچ بچ کر جوان ہو جائیں، پھر باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، اور جوان 4-5 بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یار آ کر میرے باپ کو غسل دے دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے نہیں گیا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ یار کروڑوں کا گھر تم نے چاٹ لینا ہے، لاکھوں کی گاڑی تم نے قبر میں لے کے جانی ہے۔ تیری غربت کی انتہا یہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے کفن کا بچا ہوا کپڑا بھی تیرے بچے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ تیری غربت کی انتہا یہ ہے، جس صابن کے ساتھ سگے ماں باپ کو غسل دیا جاتا ہے، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ تیرا موبائل تیرے بچے نشانی سمجھ کے رکھ لیں گے، تیری گاڑی تیرے بچے تیری نشانی سمجھ کے رکھ لیں گے، لیکن ہمارے بدن سے جو کپڑے اتریں گے نا، ہمارے بچوں کو اس سے خوف آئے گا، اور یہ ہماری غربت کی انتہا ہے۔ اللہ کسی کو دولت دے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، وہ دینے پہ آیا تو بے حساب دیتا ہے، کیوں؟ واللہ خیر الرازقین ہے۔ لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، کسی کی دولت پہ طنز نہیں ہے۔ آپ ڈیفنس کے قبرستانوں میں چلے جائیں، جتنے ٹاؤن ہیں ان کے قبرستانوں میں چلے جائیں، جو لوگ زیر زمین سو رہے ہیں ان کی نسلیں کروڑوں کے گھر میں اور لاکھوں کی گاڑیوں میں رہتی ہیں، لیکن آپ کو پورے قبرستان میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور یہ مرنے والے کی غربت کی انتہا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کا کروڑ کا گھر آپ کو قبر میں فائدہ دے گا؟ یہ کوئی کمانا عیب بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو کسی کا محتاج بنا کے نہ جانا، ان کے لیے زندگی کی سہولتیں جوڑ کے جاؤ، یہ دین کا حکم بھی ہے، لیکن صرف سہولتیں جوڑنے کا حکم نہیں ہے، ان کو دین دینے کا بھی حکم ہے۔ آپ سب کچھ دیں اور دین نہ دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہماری میت غسل کے لیے بھی ترسے گی، کیوں کہ ہم نے اپنی نسل کو دین نہیں دیا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں سکون ملے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ اپنی نسل کو دیندار بنا دیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں،
مرنے والے میں کوئی عیب نکل آئے نا، نہلانے والا اپنا ہو تو بتاتا نہیں، غیر ہو تو چھپاتا نہیں۔ غیر جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے، باجی جسم مڑ گیا تھا، بدبو آ رہی تھی، چہرہ بگڑ گیا تھا، میت وزنی ہو گئی تھی، وہ تو جگلی چراغے چراغے ہر جگہ تذکرہ کرے گا۔ لیکن اگر نہلانے والا سگا بیٹا ہو، کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام تک مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کس کی خاطر کرتے ہیں؟ پھر بولیں، اگر مرد نے صرف اپنے لیے جینا ہو تو داتا صاحب بھی کافی ہے۔ مرد نے صرف اپنے لیے جینا ہو تو ہمیں اپنے دربار ہی کافی ہیں، ہمیں سونے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، پانی بھی ملے گا، کھانا بھی، اور وہ کھانا جو گھر میں کبھی نہیں ملا وہاں مل جاتا ہے۔ ہمیں اپنے لیے جینا ہو تو ہمیں ہمارے دربار، لیکن سارا دن مشقت کس کے لیے کرتے ہیں؟ پھر بولیں۔ اچھا اب آپ فیصلہ کریں، آگے باپ کی میت پڑی ہو اور جس اولاد کے لیے اس نے ساری زندگی مشقت کی تھی، اور وہی بیٹا اس کے جنازے میں خاموش کھڑا ہو، بتائیں اس باپ کی کل کمائی کیا ہے؟ جس اولاد کی خاطر زندگی گزار دی تھی، وہ تو ہماری بخشش کی دعا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتر جائیں اور تصور تو کریں، یار جس اولاد کی خاطر میں زندگی گزار رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں، حلال حرام کی تمیز ہے، گرمی سردی کی تمیز ہے، صبح و شام کی تمیز ہے، لیکن اگر جب میں آنکھیں بند کروں گا میرا وہی بچہ میرے لیے دعا مانگنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ماں سوچے، جس بیٹی کا جہیز میں اس کے بچپن سے بنانا شروع کر دیتی ہوں اور اس کے جوان ہونے تک اس کے جہیز کی فکر کرتی ہوں، جب ماں کی میت پڑی ہوگی تیری بیٹی تیرے کانٹے اور تیری بالیاں اور تیری چین تو نشانی سمجھ کے اتار لے گی، لیکن وہ تیری میت کو ہاتھ نہیں لگائے گی، اس کو تیرے کفن سے خوف آئے گا، اور یہ تیری غربت کی انتہا ہوگی۔ ہم نے نسلوں کو دیے کیا؟ ساری زندگی دین سے بچا بچا کے جوان کر دیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس دن انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے نا، حقیقت میں کھلتی اس دن ہے، پھر وہ سب نظر آتا ہے جو ساری زندگی نظر نہیں آیا ہوتا۔ اب ایک بات کو یاد رکھیں، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مقصد یہ نہیں کہ وہ 9 سال کا کورس کرے تو پھر ہی دیندار ہے۔ آپ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں قاری صاحب یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بتائیں کہ مردہ کیسے نہلاتے ہیں، جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو میری میت غسل کے لیے نہ ترسے، جب میں جاؤں تو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے نہ ترسے۔ جنازے کے لیے نا ہم علماء کو ڈھونڈتے ہیں، قرہ حضرات کو ڈھونڈتے ہیں، مولویوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو مسئلہ ایک چٹکی میں حل ہو جائے گا۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پیچھے والے بھائی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ایسا مولوی بلایا ہوا ہے، اب مجبوری ہے وہ آ کے بیٹھ جو گیا ہے، سننا تو پڑے گا، کیونکہ ہم نا اپنا ہاضمہ بڑا نا کمزور کر چکے ہیں ولایتی کھا کھا کے، اور دیسی کا ہمارا مزاج نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ بن گئی ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ معذرت میری بات تھوڑا برداشت کر لیں، ہمارے ان رویوں سے لوگ ہم سے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ مرنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پھر بولیں۔ بیٹا اگر انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، وہ تم ایک عالم جنازے کے لیے ڈھونڈ رہے ہو، سارے پیچھے عالم کھڑے ہوں گے، تمہارے پیچھے علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تمہارے جنازے میں لوگ جہاں تک نگاہ اٹھائیں گے ان کو دستاریں نظر آئیں گی، تم ایک عالم ڈھونڈ رہے ہو یار۔ مولا علی کا فرمان یاد رکھو، مولا علی فرماتے ہیں جب تم کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی پہلی صف ویسی ہوگی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے جنازے میں کنہوں نے آنا ہے۔ ہم نے اگر ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیا تو کیا سمجھتے ہیں لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے؟ مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا رہے۔ اس واسطے میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ گیا، آپ سے بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم جب اصالِ ثواب پہ جاتے ہیں نا
چلو یہ تو غالباً سالانہ محفل ہوگی میرے خیال سے. ہمارے ہاں جب کل خوانی ہوتی ہے، چیلم ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا اچھا. اچھا، ہم سب گھر میں کیا کہہ کے آتے ہیں؟ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، ہم محفل پہ جا رہے ہیں سال ثواب کی. ایسا ہی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے کہا سننا تو پڑے گا یار. پھنس جو گئے ہیں، پھنسی جان شکنجے اندر جو بھیلن وچ گنا رو نکو ہن رو محمد ہن روے تو منا. اب پھنس جو گئے ہیں. اچھا، ہم گھر میں کیا کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چیلم پہ. چیلم مرنے والے کا ہوتا ہے کہ زندہ کا ہوتا ہے؟ آپ جو پھل لے کر آئے تھے وہ مرنے والا کھائے گا کہ زندہ؟ گھر میں تو کیا تھے چیلم پہ جا رہے ہیں، اور چیلم تو مرنے والے کا تھا، اور جو لائے وہ تو زندہ کے لیے ہے، تو مرنے والے کے لیے کیا لائے؟ بس ایک جملے میں جواب ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوگا، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکا، اور توقع یہ ہے کہ کل کو میری اولاد، میرے رشتہ دار میری بخشش کا سامان بن جائیں گے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کی نسلیں آپ کو چند دیگوں تک محدود کر دے گی. اور اس سال ثواب کیسے کرے گی؟ مدرسے چلے جاؤ، وہاں سے پڑھے ہوئے قرآن لے آؤ، باپ میرا جائے، ماں میری جائے، اور میں تیرے ترلے کروں کہ تو بیٹھ کے قرآن پڑھ. باپ نے ساری زندگی مشقت میرے لیے کی ہو، اور میں ترلے کسی کے کروں کہ وہ آگے قرآن پڑھے. ایک پلڑے میں مدرسے کا پڑھا 1000 قرآن رکھے ہو، اس کا انکار نہیں ہے، بہت اجر ہے. لیکن میں کہتا ہوں دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے اور بیٹی نے ایک رکوع پڑھا ہو، بتاؤ باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے یار؟ وہ بھائی ہم نے تو اس سال ثواب خریدنا شروع کر دیا. باپ میرا گیا ہے، ماں میری جائے، اور میں لوگوں کے ترلے کروں تم آگے قرآن پڑھو. اور اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہے؟ سارے آ کے نا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. جب کل خوانی ہوتی ہے، چیلم ہوتا ہے، لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے، اللہ یہ کر دے. دکھ کی بات بتاؤں، مرنے والے کا جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت دعا نہیں مانگ رہا ہوتا، سارے اس کے باپ کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اس کی ماں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ لوگوں کی جولیوں میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے. اس کو اس وقت بھی دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا. اور شاید یہ ہمارے رسم و رواج نے ان بچوں کو مجبور کیا. اگر آپ نے اتنی باتیں برداشت کر ہی لی ہیں تو چلتے چلتے ضمناً ایک اور بات کر دیتا ہے. خدا کے واسطے اپنے مرنے والوں کے ساتھ ظلم نہ کرے. جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں بے ہوش ہوتی ہیں نا، کہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، جنت چلی گئی، سسرال میں پریشان ہوں گی تو پلٹ کے کس کو فون کریں گی؟ سائیں چلے گئے نا. جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹی غم سے بے ہوش ہے نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی بیٹی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹیں ہوتی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا. میں کہتا ہوں اس انسان کو وہیں پہ غرق ہو جانا چاہیے جو یتیم بچوں کے ہاتھوں سے اس وقت پلیٹیں لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. ایک شرعی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، کبھی فرصت ملی تو کسی عالم سے رجوع کر لیجئے گا. مرنے کے بعد جو مرنے والے کا مال ہوتا ہے اس کی وراثت ہوتی ہے، اور جتنے بچے اس کے وارث ہیں، اگر ان میں سے ایک بچہ بھی رضامند نہ ہو کھانا پکانے پہ، اور اگر اس مرنے والے کے پیسوں سے کھانا پکایا تو اس میں ایک یتیم کا مال بھی شامل ہو گیا. اور قرآن کا کہتا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اس سے اگلا مسئلہ بھی سن لیں، اگر مرنے والے کے بچوں میں ایک بچہ بھی نابالغ ہے، وہ کہہ بھی دینا کہ تم پکا لو، پھر بھی نابالغ کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا اور اپنے مال میں خود تصرف بھی نہیں کر سکتا. وہ یتیم کا مال ہے اور کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے. ہاں سب رضامند ہو گئے ہیں تو کھانا پکائیں، دین منع نہیں کرتا. لیکن میرا ایک سوال ہے، دین نے تو حکم یہ دیا تھا کہ 3 دن مرنے والے کے بچوں کو کھلاؤ. ابھی تو میت اٹھتی ہے، بیٹا باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے پہنچتا ہے، ہاتھوں کے اوپر ابھی قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، اور اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. ہم نے مرنے والوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا کرنا ہے؟ کہ جس کو اس وقت دلاسے کی ضرورت تھی. باپ ایک سورج ہوتا ہے،
سورج کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، سخت بولتا ہے، لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہو جاتا ہے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ باپ کیا ہوتا ہے اس سے پوچھ کے دیکھ، جو خوشی خوشی عید کی نماز پڑھ کے گھر کو پلٹے اور اس کو سینے لگانے والا باپ نہ ملے، اس سے پوچھ باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی جدائی کیا ہوتی ہے، ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا کیا ہوتا ہے، یہ ان سے پوچھ کے دیکھ جن کے سروں پہ سائے اٹھ گئے ہیں۔ خدا کی قسم وہ صرف اور صرف ماں ہوتی ہے، آپ اس کو دعا کے لیے نہ بھی نہ کہو کہ نہیں پتر تو خیر نہ جا تے خیر نہ لا۔ اصل میں بچہ ماں باپ سے یتیم نہیں ہوتا، ان کی رحمت اور ان کی دعاؤں سے یتیم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روز کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، والدہ کا وصال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے تو رب نے کہا موسیٰ فخلا نا علیک، موسیٰ جوتے اتار کے آؤ، اور موسیٰ آج رب سے سنبھل کے بات کرنا، عرض کی مالک و مولا میں تو روز آتا ہوں، روز تجھی سے کلام کرتا ہوں، تو آج اتنا سنبھلنے کا کیوں حکم ہو رہا ہے؟ فرمایا موسیٰ جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا نا تو تیری ماں مصلی بچھایا کرتی تھی اور کہتی تھی مالک میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اللہ اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا، اے موسیٰ آج سنبھل کے آئیں اور سنبھل کے باتیں کریں، کیونکہ تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی۔ اصل میں بندہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے یتیم ہوتا ہے، وہ جو رحمت کا پنجہ ہماری پشت پہ ہوتا ہے نا، پھر وہی کمرہ ہوتا ہے، وہی چارپائی ہوتی ہے، جب اس پہ بیٹھے ماں باپ نظر نہ آئے تو ان دروں دیوار سے بڑا خوف آتا ہے۔ بندہ جب اپنے گھر میں جاتا تو سب سے پہلے اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے جس گھر میں رحمت کی چادر اوڑھ کے ماں بیٹھی ہوتی ہے، جس گھر میں شفقت کی پگڑی باندھ کر باپ بیٹھا ہوتا ہے، بندہ اس کمرے کی طرف بھاگتا ہے، اور جب یہ چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے تو بہت ساری برکتیں ساتھ لے جاتی ہے۔ بندہ کہتا جب تک میرے ماں پیو سلامت سے نہ کدی مشکل نہیں سی گئی، اور بھائی تجھے مشکلیں اس وقت بھی آتی تھی لیکن رب تیری ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے ٹال دیتا تھا، اب وہ تیرے اوپر دعائیں نہیں رکھی، تو اصل میں بندہ ماں باپ کی دعاؤں، ان کی رحمتوں اور ان کی برکتوں سے یتیم ہوتا ہے۔ تو اس واسطے آپ کم از کم مرنے والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضور اپنے حجرہ نور میں جلوہ گر ہو گئے، فرمایا اے گھر والو، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جائے گا۔ یار کبھی کبھی سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس واسطے 3 دن کے بعد آپ جو مرضی پکائیں، دین منع، اصالہ ثواب کرنا بالکل جائز ہے، دین منع، کیونکہ میرے جانے کے بعد نا آدھی عوام جو ہوتی ہے نا وہ اپنے مطلب کی بات نکال لیتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی بات کا مطلب سمجھو، مطلب کی بات نہ سمجھو۔ آپ فتویٰ لگا دیں گے لو جی وہ آیا تھا اصالہ ثواب کا انکار کر کے چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر منکر ہوتا تو یہاں بیٹھا نہ ہوتا۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے یار، ایک بندہ 500 دیہاڑی لگانے والا مزدور ہے، 1000 دیہاڑی لگانے والا مزدور ہے، صبح کماتا ہے شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا پہلے وہ اسپتال میں ہوتا ہے، اس کا بچہ علاج کرواتے کرواتے لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے، زندگی وفا نہیں کرتی، انتقال کر جاتے ہیں، پھر وہ میت گھر میں آئے، کفن دفن دیگیں، 50,000 روپیہ اس مزدور کے بچے کی جیب میں ہو نا جس کی دیہاڑی 1000 روپیہ تھی، تو پھر اس کا باپ قبر تک جاتا ہے۔ یار جینا تو بڑا مشکل تھا، کم از کم اپنا مرنا تو آسان کرو یار، کیوں ظلم کرتے ہو مرنے والوں پہ؟ باپ کے لیے نماز ایک نہیں پڑھی اور دیگیں پکا کے سمجھتے میرا باپ بخشا جائے گا، یہ بہت بڑا المیہ اہل سنت کے لیے ہے۔ ماں باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے مشقت اٹھائی ہے اور میں اپنے ماں باپ کو دیگوں تک محدود کر دوں؟ اصل صلہ کیا ہے کہ اگلا سال جب ان کی برسی کا آئے نا تو یہاں پر بیٹھ کر اس کا پوتا اللہ کا قرآن بیان کرے، پھر دیکھو دادے کی بخشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اصل بات تو یہ ہے نا یار، یہ اصالہ ثواب کیسا ہے؟ جب تک اس کی سانسیں چلیں گی تب تک ثواب ہوگا؟ نہیں، اس نے آگے ایک بھی عالم بنا دیا، اس نے آگے چلے میں بات کو ساتھ، جس نے مجھے پڑھایا تھا میں یہاں بول رہا ہوں ان کو ثواب جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ تو جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں
جو آگے ان سے پڑھیں گے، جو آگے ان سے پڑھیں گے۔ ایک پودا لگاؤ، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک نا جڑی بوٹی ہے، وہ نا پہاڑوں کے اوپر پائی جاتی ہے۔ ایک علاقے کے اندر نا ایک وبا پھیل گئی، تو طبیبوں نے کہا کہ اگر وہ جڑی بوٹی مل جائے تو علاج جو ہے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب ہر بندہ اس کی تلاش میں چڑھتا تھا، پہاڑ پہ سلپ ہو کے گرتا تھا، ڈھلان بہت تھی، چوٹیں لگتی تھی، ہمت ہار جاتے تھے۔ ایک بندے نے ہمت کی، اس نے کہا میں چڑھ کے دیکھوں تو صحیح۔ چڑھا، گرا، چوٹیں اس کو بھی لگی، لیکن بندہ ہمت والا تھا۔ اس نے اوزار لیے اور پہاڑ کو تراشنا شروع کیا۔ اس وقت مشینری تو ہوتی نہیں تھی۔ اس نے تراشنا شروع کیا، تراشتے تراشتے اس نے ایک پہاڑ کی سیڑھیاں تراش لی، پھر دوسرا پہاڑ، پھر تیسرا، 4 پہاڑ جب تراش لیے نا تو اس کی زندگی کے 60 سال بیت گئے۔ مشینری تو تھی نہیں جو صبح تراشنا شروع کرو تو ہفتے بعد پڑھا تراشا جائے گا، ہاتھوں سے تراشتا رہا۔ 60 سال بیت گئے تو آخری وقت آ گیا۔ بندوں نے کہا تو نے ساری زندگی پہاڑ تراشنے میں گزار دی، منزل تک تو پہنچا نہیں، تجھے کیا ملا؟ ساری زندگی پہاڑ ہی تراشتا رہا۔ اس نے کہا بہو سن، میں بڑا کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا خاک کی کامیابی ہے، منزل تک تو پہنچا نہیں، جڑی بوٹی تو نے حاصل نہیں کی، تو تجھے کون سی کامیابی ملی؟ اس نے کہا بہو سن، میری کامیابی کی انتہا یہ ہے کہ 4 پہاڑ میں نے تراش دیے ہیں، میرے بعد آنے والا شروع 5 میں سے کرے گا۔ میں نے آنے والوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ آپ ایک پودا لگائیں، اور بھائی جن درختوں کا پھل آج ہم کھاتے ہیں، سایہ ہم لیتے ہیں، ہمارے بڑوں نے لگایا تھا تو ہم لے رہے ہیں۔ آپ لگا جائیں، آپ کے بعد والے اس کا سایہ لے لیں گے۔ اس لیے 2 جملوں میں خلاصہ کلام بس اتنا سا رہ گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو ایسا اصالہ لائف ٹائم کے لیے ہو، تو اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دو۔ یہ ایسا اصالہ ثواب ہے کہ صرف آپ نہیں، آپ کی 7 پشتیں وہ بخشوائے گا، اور قیامت تک اس کے شاگرد چلتے رہیں گے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کا دین قیامت تک کے لیے 14 صدیوں سے چلتا آ رہا، اور اس نے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ جتنے لوگ اس سے حاصل کریں گے فائدہ، ثواب سارا کس کو؟ چلے میں بات کو آسان کرتا ہوں۔ اگر یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ نیت کر رہا ہے کہ یار میں نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، تو یہ ثواب کس کو ہوگا بھلا؟ جس کے اصالے ثواب کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ کہ نیت ہم نے یہاں آگے کی ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد تم غسل کے لیے نہ ترسو۔ ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، کامیاب ہو گیا، لیکن مرض ایسا لگا کہ آخری وقت آ گیا۔ اس نے اپنے سگے باپ کو بلایا، کہنے لگا بابا وہ سال میں الماری میں میری ساری ڈگریاں پڑی ہیں، وہ لے آئیں۔ باپ لے آیا، اس نے ساری ڈگریاں اٹھائی، باپ کی گود میں ڈال دی، اور کہا بابا آپ نے اس کے لیے بڑی مشقت کی تھی، بڑی محنت کی تھی، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، میرا آخری سفر شروع ہونے لگا ہے۔ بتائیں اگر مجھ سے فرشتوں نے پوچھا بتا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو بتائیں میں نے جا کے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے؟ جو بچہ آپ کی زندگی میں قرآن نہیں نہ پڑھتا، اس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھنا۔ وہ مدرسوں کے پڑھے لا کے آپ کا ختم دلا دے گا۔ جس نے آپ کی زندگی میں ربنا اغفر لی والی والدیہ نہیں نہ پڑھا، اس نے آپ کے مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھنا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ قبر کی تنہائیوں میں جب آپ کو حاجت ہو تو اس کے لیے آج پودا لگائیں۔ 4 پہاڑ آپ تراش جائیں، آنے والے شروع 5 میں سے کریں گے۔ آپ رستے کی بنیاد رکھیں، اور اگر نہیں رکھیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے غسل کے لیے بھی آپ کے بچے آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آپ کی چیزیں تو نشانی سمجھ کے رکھ لی جائیں گی، لیکن آپ کے بدن سے اترنے والا کپڑا جو صدقہ کر دیا جائے گا۔ اس واسطے اگر چاہتے ہیں کہ مرنا آسان ہو جائے تو آج اس کی بنیاد رکھیں، اپنے بچوں کو دین دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو نہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا